نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک اپنے کسی سفر میں رہتے کثرت سے نماز پڑھتے رہتے۔ کسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو شخص اس سے زیادہ کسی سفر میں رہے وہ قصر نہ کرے۔ اس بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے بھی کوئی ایک رائے ثابت نہیں، اس میں بہت بڑا اختلاف ہے، سو جو دل مانے وہ انسان کر لے۔ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جیسے کہ پہلے پڑھا گیا ضروری ہے، کسی کے نزدیک ضروری نہیں ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر سفر میں قصر کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں 19 روز ٹھہرے اور قصر فرماتے رہے، لہٰذا ہم جب کسی جگہ 19 روز تک ٹھہریں گے قصر کریں گے، اور جب اس سے زیادہ ٹھہریں گے تو پوری نماز پڑھیں گے۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص 10 روز ٹھہرے گا پوری نماز پڑھے گا۔ اب اس میں بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نزدیک اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اختلاف ہے۔ جب اختلافی مسائل ہوں تو عوام میں یہ رخصت ہو جاتی ہے، یہ ان کے لیے بلکہ آسانی ہو جاتی ہے کہ ان میں سے جو دل چاہے مان لے، جو بھی مانے گا وہی ثواب پائے گا، کیونکہ ہر ایک صحابی کی رائے ہمارے لیے معتبر ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جب کوئی اختلاف پایا جائے، جیسے کہ سفر کی نماز میں اختلاف ہے، کسی کے نزدیک 19 روز، کسی کے نزدیک 10 روز، کسی کے نزدیک 15 روز، کسی کے نزدیک صرف 4 روز، تو ان میں سے کبھی کسی کی بات پر عمل کیا جائے، کبھی کسی کی بات پر عمل کیا جائے، اس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر عمل کیا جائے گا تو زیادہ ثواب پائیں گے۔ اس چیز پر تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتفاق ہے کہ اگر کسی جگہ آدمی مجبوراً رکا ہوا ہو اور ہر وقت یہ خیال ہو کہ مجبوری دور ہوتے ہی وطن واپس ہو جائے گا، تو ایسی جگہ بلا تعین مدت قصر کیا جا سکتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں متعدد مثالیں ثابت ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں 2 سال تک ٹھہرے رہے اور قصر سے نماز پڑھتے رہے۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آذربائیجان میں 6 ماہ تک راستے میں برف کی وجہ سے رکے رہے اور قصر سے نماز پڑھتے رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم رامی ہرمز میں 7 ماہ تک رہے اور قصر نماز پڑھتے رہے۔ سفر میں سنتیں اور نفل۔ کسی صحیح حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کسی سفر میں فرض نماز سے پہلے یا بعد میں نفل پڑھے ہوں، لیکن رات کے وتر اور صبح کی 2 سنتیں آپ ہر سفر میں پڑھا کرتے تھے اور انہیں کبھی نہ چھوڑتے تھے، یعنی صبح کی نماز پوری پڑھی جائے گی اور تہجد کے وتر کبھی نہیں چھوڑے جائیں گے۔ اس بارے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور بعض دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا مسلک یہ ہے کہ سفر میں سنتوں کا پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک مرتبہ سفر میں لوگوں کو فرض نماز کے بعد نماز پڑھتے دیکھا تو فرمایا اگر مجھے سنتے پڑھنا ہی ہوتی تو میں اپنی فرض نماز کو پورا کر لیتا ہے۔ اے میرے بھتیجے، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں رہا ہوں، آپ 2 رکعتوں سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے یہاں تک کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جا ملے۔ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی رہا ہوں، وہ بھی 2 رکعتوں سے زیادہ نماز نہ پڑھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا تو فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین اسوہ ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ البتہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سفر کیا کرتے تھے اور فرض نماز سے پہلے اور بعد میں سنتے اور نفل پڑھا کرتے تھے۔ ان دونوں قسم کی روایتوں کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر میں سنتوں اور دوسری نفل نمازوں کا چھوڑنا بھی جائز ہے اور پڑھنا بھی، نہ ان کے چھوڑنے میں حرج ہے اور نہ پڑھنے میں۔
البتہ صبح کی سنتوں اور وطر کا چھوڑنا صحیح نہیں ہے۔ دوسری نفل نمازوں کا بھی سفر میں پڑھنا جائز ہے، جیسے کہ اشراق چاشت ہو گئی، تہجد کی نماز ہو گئی۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر میں غسل فرمایا اور چاشت کی 8 رکعتیں پڑھیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کے دوران اپنی سواری پر جس رخ پر بھی وہ جاتی نفل نماز اور وطر پڑھتے تھے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نماز سواری پر نہ پڑھتے تھے۔ یہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، سنن نسائی میں موجود ہے۔ اب جمعہ کے روز سفر کی نماز۔ جمعہ کے روز اگر جمعہ کی نماز کا وقت نہ ہو سفر کرنا جائز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا جو کہہ رہا تھا اگر آج جمعہ نہ ہوتا تو میں نکل جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا نکل جاؤ، اس لیے کہ جمعہ سفر سے نہیں روکتا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کے روز سفر کیا اور نماز کا انتظار نہیں کیا، یعنی اگر آپ کو سفر کے لیے نکلنا ہے، ادھر جمعہ کی نماز کا ابھی وقت نہیں ہوا تو آپ انتظار نہ کریں، نکل جائیں۔ اگر ضروری کام نہیں ہے تو پھر جمعہ کی نماز پڑھ کے جائیں۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے جمعہ کے روز دوپہر کے وقت سفر کرنا چاہا تو لوگوں نے اعتراض کیا۔ انہوں نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے روز سفر کیا ہے۔ مسافر کا مقیم کے پیچھے نماز پڑھنا۔ مسافر جب مقیم کے پیچھے نماز پڑھے گا تو قصر نہیں کرے گا بلکہ پوری نماز پڑھے گا، خواہ اس کے ساتھ ایک یا اس سے بھی کم رکعت پائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا کیا وجہ ہے کہ مسافر جب تنہا نماز پڑھتا ہے تو 2 رکعتیں پڑھتا ہے اور جب مقیم کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو پوری 4 رکعتیں پڑھتا ہے؟ فرمایا یہ سنت ہے۔ دوسری روایت میں ہے یہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ مسند امام احمد کی حدیث ہے۔ انشاءاللہ آگے آئے گا کہ کب ہم 2 نمازوں کو اکٹھا پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ سفر کی نماز میں بہت زیادہ اختلاف ہے، ہر ایک کی صحابی کی مختلف رائے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا۔ عملاً جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے دیکھا وہی ہم تک پہنچا دیا۔ تو جو تعلیم الاسلام کتاب ہے اس میں بس ایک ہی رائے بتائی گئی تھی، اس لیے میں نے فقہ السنہ کتاب لی اور اس میں سے آپ لوگوں کو سارے مسائل بتا دیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے، صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سفر میں بس سیدھا سادہ اور آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ میل نہ گنیں، کلومیٹر نہ گنیں۔ اپنے شہر سے آپ باہر نکل آئے، آبادی ختم ہو گئی، دوسری آبادی شروع ہو گئی، دوسرے شہر کی آبادی شروع ہو گئی تو آپ کی سفر نماز شروع ہو گئی۔ اگر شہر ہی اتنا بڑا ہے کہ 200-300 میل تک ایک ہی شہر کہلاتا ہے اور آپ سفر کے لیے نکلے ہیں، وہ شہر ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہا، 1 دن لگ گیا، 2 دن لگ گئے، وہ پھر قصر نماز نہیں ہوگی۔ شہر کی آبادی ختم ہونے پر دوسرا شہر شروع ہونے پر قصر نماز ہوا کرتی ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ آپ اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں بنت حسن کو یاد رکھیے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔